مسلک اعلیٰ حضرت سرکار رحمت کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، یہ سننا بڑے عظمت کی بات ہے۔ تو میں سنا رہا تھا کہ ان کتاب لکھنے والوں نے صرف میلاد جائز ہے اتنا ہی نہیں لکھا، بلکہ اس زمانے میں جب یہ میلاد اس طرح شروع ہوا تو کیا کیا کرتے تھے لکھنے والے کون؟ آج کل کے یہ نہیں ہے، یہ تو شروع ہی نہیں ہوئے تھے، جب ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ میلاد النبی کا جلسہ شروع ہونے کے 50 سال کے بعد ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام فاقیہانی تھا۔ اس نے سب سے پہلے حضور کی میلاد پر اعتراض اس نے کیا، ورنہ اس سے پہلے میلاد النبی کے جلسے پہ اعتراض نہیں تھا، اور وہ اس وقت تک تو امت کا اجماع ہو ہی چکا تھا، صرف ایک جگہ نہیں۔ اچھا کچھ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ یہ یہاں ہندوستان کے مسلمان فلاں کو دیکھ کے ان لوگ کر رہے ہیں، اس واسطے ان لوگ کر رہے ہیں۔ کون؟ یہاں پہ جو کرشن کا جنم دن ہوتا ہے، رام جی کا جنم دن ہوتا ہے، لہٰذا اس کے جنم دن کو دیکھ کر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد النبی منا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا نادان تھوڑا یہ بول دے، ہندوستان والے تو خیر ان کو دیکھ کے منا رہے ہیں، ہندوستان والے تو خیر ان کو دیکھ کے منا رہے ہیں، بول دیا بس یہ ہو گیا، سمجھتے ہو؟ یہ شروع ہوا یہاں نہیں نا، یہ عرب میں شروع ہوا۔ اب تم سعودی عرب کی مثال مت دینا، اس لیے کہ یہ سعودی عرب میں نہیں ہے، یہ عرب میں ہے، سعودی میں نہیں ہے، عرب میں ہے۔ سعودی یہودی ہے، عرب ہے، وہ عرب میں تھا، عرب میں۔ عراق میں مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے، مصر میں ہو رہا ہے، مکہ میں ہو رہا ہے، مدینہ میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، آپ اور جارڈن میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا تھا، بلکہ اندلس میں، اسپین میں ہو رہا تھا، یورپ میں ہو رہا تھا، افریقہ میں ہو رہا تھا، حبشہ میں ہو رہا تھا۔ یہ لوگ کس کو دیکھے؟ ہندوستان والے تو ان کو دیکھ کے کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ وہ لوگ کس کو دیکھے؟ ان کے پاس تو نہیں ہے کرشن صاحب، ان کے پاس تو رام صاحب بھی نہیں ہے، وہ کس کو دیکھ کے کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تمہاری جھوٹ تمہارے گلے میں، مسلمان اس کو دیکھ کر نہیں کر رہا ہے، حضور کا میلاد اس کو دیکھ کر نہیں کر رہا ہے، مصطفیٰ کے عشق میں کر رہا ہے، حضور کی عظمت سنانے کے لیے کر رہا ہے۔ اور مصطفیٰ ہے ہی ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، حضور کا ذکر کیا جائے۔ دوستو، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس زمانے میں کس عظمت و شان سے ہوتا تھا۔ خود بادشاہ جلوس میں شریک ہوتے، بادشاہ محفل میں شریک ہوتے، میلاد النبی سنایا جاتا، نظمیں لکھی گئیں، قصیدے لکھے گئے خاص میلاد پر۔ کس نے لکھا؟ ہندوستانیوں نے لکھا۔ ارے جب تمہاری نہ جماعت تھی نہ جماعت تھا، نہ تم تھے نہ تمہارے مولوی تھے، نہ تمہاری کتابیں تھیں، اس وقت یہ حضور کی میلاد کی نظمیں لکھی گئیں، قصائد لکھے گئے، حضور کی میلاد پڑھی گئی، حضور کی میلاد سنائی گئی اور منائی گئی۔ خود بادشاہ شریک ہوتے تھے اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ شریک ہوتے تھے، بلکہ بادشاہ مظفر الدین کے بارے میں یہ کہا گیا، موصل کے بادشاہ تھے، انہوں نے جیسے ہندوستان کا ریپبلک ڈے 15 اگست ہے نا، 15 اگست ہمارا ایک یوم آزادی، ہندوستان کا یوم آزادی کہلاتا ہے، ہندوستان کا قومی تہوار کہلاتا ہے، یا پھر کسی بھی ملک کا ایک قومی تہوار ایک دن وہاں منایا جاتا ہے، ان کے حکومت کا قومی تہوار، قومی دن عید میلاد النبی تھا۔ اس دن تمام علماء کو خلعتیں بخشتی تھیں، قراء اور حفاظ کو قلعتیں بانٹی جاتی تھیں، مجاہدین کو تحفے دیے جاتے تھے، اور پورے شہروں میں کھانا بادشاہ کی طرف سے لنگر عام تقسیم ہوتا تھا۔ حضرت امام جزری رحمۃ اللہ، اچھا اس میں شریک ہونے والے کون کون ہیں؟ امام عسقلانی شریک ہوئے اس میں، جلال الدین سیوطی شریک ہوئے اس میں، حضرت امام جزری شریک ہوئے اس میں، کئی ائمہ جن کو ذو روایت مرویہ کہا جا رہا ہے، صاحب روایت و صاحب درایت کہا جا رہا ہے۔ بلکہ میرے دوست، اگر ہمارے ہندوستان میں چلے آؤ تو زیادہ دور کی بات نہیں، ابھی یہ جماعتیں جتنی بنی ہیں نا، ان کے باپ دادا جب آخر جاتے ہیں تو وہ سب جا کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس پہنچتے ہیں۔
سب کے شجرے وہیں جا کر پورے ہوتے. شجرہ علم بولو یا شجرہ بیعت بول لو یا شجرہ عقیدہ بول لو. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں حضور کی اپنے گھر میں 2 محفلیں کرتا ہوں. ایک 10ویں محرم کی محفل کرتا ہوں, دوسری میلاد النبی کی محفل کرتا ہوں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں 2 محفلیں بڑی خاص اہتمام سے. کون یہ شاہ ولی اللہ؟ شاہ عبدالعزیز صاحب کے والد. یہ بھی محدث دہلوی ہیں. اور ہندوستان کے تمام علماء حدیث جن کے پاس حدیث کی سند ہے, سب کی سند حدیث ان دونوں سے ہو کر ہی اوپر جاتی ہے, ان کو پار کر کے نہیں جا سکتی. ہندوستان کے علماء کی حدیث سند شاہ ولی اللہ, شاہ عبدالعزیز, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ہو کر ہی گزرتی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں 2 محفلیں خاص طور سے کرتا ہوں, ایک میلاد النبی کی محفل, ایک 10ویں محرم کی محفل. اور کیجئے. اب پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی انفاس العارفین. اس کتاب میں اپنے گھر کے خاندان کے بزرگوں کے حالات لکھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبدالرحیم صاحب, یہ ان کے استاد بھی ہیں, پیر بھی ہیں, اور ان کا شجرہ انہی سے چل رہا ہے. تو وہ اپنے پیر, اپنے والد شاہ عبدالرحیم کے بارے میں لکھتے ہیں 1857 کے زمانے میں جب گھر پورا لٹ گیا, کچھ بھی بچا نہیں تھا, کچھ بھی بچا نہیں تھا, تو شاہ عبدالرحیم کے پاس میلاد النبی کے دن کچھ بھی نہیں ملا. 1 پیسہ تھا, وہ بازار لے گئے اور پھولے چنے, پھٹانے جس کو بولتے ہیں ہماری زبان پر, پھٹانے لے آئے اور روتے ہوئے اس پر فاتحہ پڑھی. اور یہ سوچتے رہے سرکار آپ کا میلاد ہوتا. میرے پاس جب تک رہا میں نے اپنی حسب حیثیت دل کھول کے خرچہ کیا ہے, دل کھول کے خرچہ کیا ہے سرکار, مگر آج تنگ دستی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ پھولے چنے میرے آقا, اس کو قبول فرما لیجیے. کہتے ہیں یہی فاتحہ پڑھتے, بانٹ دی سب کو, اس کے بعد روتے روتے سو گئے. خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ سرکار وہ چنے کھا رہے ہیں, سرکار وہ چنے. حضور کی عادت ہے, ہمارے مولانا نے حضور کی بہت ساری سنتیں سنائی, عادتیں سنائی. ایک عادت اور بھی تھی, حضور کو جب کوئی تحفہ دیا جاتا تو قبول فرما لیتے, اور پھر حضور دوسروں کو بھی تحفہ دیا کرتے. تحفہ چھوٹا ہے بڑا ہے یہ نہیں دیکھتے تھے. ایک صحابی تھے, گاؤں سے آتے تھے, حضور کو ترکاریاں لا کے تحفے میں دیتے تھے. جب وہ یہاں سے جانے لگتے تو حضور ان کو کھجور تحفے میں دیتے تھے. تحفہ لینا حضور کی عادت کریمہ, بلکہ شفقت ہے امت پر. بلکہ یوں کہہ لو کہ اللہ نے خود حضور کو حکم فرمایا, فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے محبوب اپنے غلاموں کا صدقہ قبول فرما لیجئے, قبول فرما لیجئے, اور قبول کر کے اس کو پاک کر دیجئے. مطلب حضور کی بارگاہ میں کوئی اگر تحفہ پیش کرتا ہے, اس اوروں کو تحفہ دو تو کیا فائدہ ہوتا نہیں معلوم, مگر حضور کی بارگاہ میں اگر آپ تحفہ دیں, اللہ تعالیٰ سند یہ دے رہا ہے کہ یہ تحفہ تم کو پاک کر دیتا ہے. تطہرہم بہا, تطہرہم بہا. اے محبوب اس صدقے کو قبول فرما کر, اس عطیہ کو قبول فرما کر, اس تحفے کو قبول فرما کر اپنے اس غلام کو پاک کر دیجئے, پاک کر دیجئے. پھر اس کے بعد وصلی علیہم, اس کے لیے دعا بھی کر دیجئے. ان صلاتک سکن لہم, اس لیے کہ محبوب تمہاری دعا اس کے دل کا چین ہے, تمہاری دعا اس کے دل کا چین ہے. تو حضور تحفے قبول فرماتے اور تحفے دیا بھی کرتے ہیں, اور چھوٹا بڑا دیکھتے نہیں. شاہ عبدالرحیم کا تحفہ ہمیشہ اخلاص کے ساتھ جاتا تھا, مگر کبھی دیکھے نہیں تھے. آج ذرا غمزدہ ہو گئے, سرکار تسلی دینے کے لیے خود تشریف لے آئے, سرکار تسلی دینے کے لیے خود تشریف لے آئے. اور شاہ عبدالرحیم سے فرمایا عبدالرحیم بڑا چھوٹا نہیں ہے ہمارے پاس, تحفہ دینے والے کو دیکھتے ہیں, اس کے دل کو دیکھتے ہیں, اس کے دل کو دیکھتے ہیں. اب تک کے سب تحفے تو قبول ہوئے ہی ہوئے, تم چنوں کے بارے میں سوچ رہے تھے, جب چنے قبول ہو گئے تو وہ سب قبول ہو گئے. سرکار کی بارگاہ میں تمام ہندوستان کے علماء, شرق و غرب کے, صرف یہ
4 ہی مولوی ایسے تھے جو نہیں پڑھتے تھے، مگر ہے نا بیماری بہت جلدی پھیلتی، وہ 4 کے 40 ہوئے، 40 کے 400 ہو گئے، 400 کے 4000 ہو گئے، اب 4 لاکھ ہو گئے، اب گلی گلی دکھ رہے، اور حضور نے فرمایا اور زیادہ پھڑے، ایک بے شرم کا جھاڑ ہوتا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی چھوٹتا، اور دوسرے سال گئے تک جنگل ہو جاتا، وہی گلاب کا جھاڑ لگاؤ 1 سال کے بعد جا کے دیکھو ایک ہی دکھتا۔ میں تقریباً آج سے 15 سال پہلے اورنگزیب کی مزار پہ گیا تھا، ایک گلاب کا جھاڑ لگا ہوا تھا، 4 سال کے بعد بھی گیا تو وہ ایک ہی تھا، 1 کے 2 نہیں ہوئے، مگر بے شک میں ایسا جھاڑ ہے کہ وہ اتنا پھیلتا جلدی کہ کچھ پانی کی ضرورت نہیں، کوئی سینچنے کی ضرورت نہیں، ہم ہی خود پھیل جاتے ہیں۔ اچھا مگر ہے بات یہ کہ کسی جانور کو چھوڑ دو، کیوں پھیلتے؟ کسی جانور کو بولو جا کھا، نہیں کھاتا، کیکر کھا لے گا، نیم کھا لے گا، کڑوے سے کڑوا، کڑوے سے کڑوا نیم کھا لیتا ہے، گھاس سوکھی گھاس کھا لے گا، بھوکا رہ جائے گا مگر اس کو نہیں کھائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا جانور، کوئی جانور نہیں کھاتا، میں نے پوچھا تو کیوں نہیں کھاتا؟ بولے اتنا بے شرم ہے، جو کھائے گا وہ بھی بے شرم ہو جائے گا۔ تو بد اعتقادگی خود پھیلتی ہے، خوش عقیدگی پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضور نے 23 سال محنت کی تو 1 لاکھ صحابہ جمع ہوئے حضور کے جھنڈے تلے، مسیلمہ کذاب نے 3 سال میں 3 لاکھ کا لشکر جمع کر لیا، 3 سال میں 3 لاکھ کا لشکر جمع کر لیا۔ اب اگر کوئی بولے کہ دیکھو ہم زیادہ ہو گئے، ہم بہت ہو گئے، تو مسیلمہ کا لشکر بہت زیادہ ہی تھا، خالد ابن ولید 30,000 ہی کافی ہو گئے اس کو۔ ہاں زیادہ لشکر پہ اترانا مت، کثرت بھی کبھی حماقت کا سبب بن جاتی ہے۔ سرکار علیہ السلام کا میلاد ہر زمانہ ہر دور میں ایسے ہی منایا گیا جیسے آج ہم منا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے منایا وہ باسنت تھے، ان کا کرنا ہی ہمارے لیے شریعت ہے، ان کا قبول فرما لینا ہی ہمارے واسطے جواز کی دلیل ہے، اور آج کا کوئی آدمی انکار کر رہا ہے تو یہ اس کی حماقت ہے، یہ اس کی رسول اللہ کی دشمنی ہے، ورنہ اس میلاد النبی کے تمام اجزاء اگر کیے جائیں تو سب چیزیں عبادت ہی ہیں۔ نعت پڑھی گئی، نعت پڑھنا حسان ابن ثابت کی سنت ہے، سننا رسول اللہ کی سنت ہے، سن کے پیسے دینا یہ حضور کی سنت، مگر آج اس سنت پہ عمل نہیں ہوا۔ مصطفیٰ رضا سے نعت پڑھے، کوئی تو صاحب جوش آنا چاہیے، حضور کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں اتنی دیر سے نعت پڑھ رہا ہوں، نعت سن کے کہ نذرانہ دینا یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور نے کبھی چادر کی صورت میں دیا، کبھی دعاؤں کی صورت میں دیا، کبھی ان کی تعریف کی صورت میں دے دیا، کبھی تائید کی صورت میں دے دیا۔ حضور کا خود سن لینا ہی بڑا نذرانہ تھا، مگر اس نذرانے کے علاوہ اور نذرانہ عنایت فرما دیا۔ تو نعت پڑھی گئی، یہ بھی عبادت، قرات پڑھی گئی، یہ بھی عبادت، اور حضور کے نام کا اعلان ہوا پورے شہر میں، یہ بھی عبادت۔ جیسے حی علی الصلاۃ عبادت ہے، ویسے میلاد النبی کا جلسہ یہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح ہے۔ آؤ کامیابی کی طرف، خدا کی قسم میلاد النبی کامیابی کا راستہ ہے، رسول اللہ کی محبت کامیابی کی دلیل ہے، نجات کی دلیل ہے، حضور کے قرب کی دلیل ہے۔ دیکھو اس میں اور کیا پڑھا گیا، میں تقریر کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا ضیاء ملت سید صاحب تقریر فرمائے، سید صاحب کی بات تو سید صاحب ہی کی بات ہے، اور پھر اعظم مقتدر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بول میں اور برکتیں عنایت فرمائے۔ یہ تو حضور کے اخلاق حسنہ، سبحان اللہ، سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔